لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، آج کا جلوس آخری مرحلے میں ہے۔ یقیناً بہت بڑا اہتمام تھا اور اہل دیاور یقیناً کوئی قصر چھوڑتے نہیں ہیں اس جلوس میں اہتمام کے لیے، اور دور دراز سے آئے ہوئے زائرین کی یقیناً خدمت کرتے ہیں۔ عزیزو، کیوں نہ کریں، اس لیے کہ زائرین کی خدمت کی سنت ہمیں مولا عباس سے ملی ہوئی ہے۔ یقیناً ہر زائر یہاں سے صحیح و سلامتی کے ساتھ لوٹتا ہے تو اس میں سب سے بڑا کام ہمارے مولا عباس کا ہوتا ہے۔ زائر گھر سے نکلتا ہے اور جلوس تک آتا ہے، اور جلوس سے جب تک گھر نہیں پہنچ جاتا حسین کا غازی اس کی حفاظت میں رہتا ہے۔ ایک واقعہ پڑھوں گا اور اس کے بعد شبیہیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وہ واقعہ جو میں اکثر مولانا مظفر حسین طاہر چرولی صاحب سے دوران تعلیم لکھنؤ میں سنا کرتا تھا۔ وہ جب بھی مولا عباس کے حوالے سے مجلس پڑھتے تھے تو میں نے کئی بار سنا، انہوں نے کنتور کا یہ واقعہ بیان کیا۔ وہ کنتور جو بارہ بنکی ضلع میں ہے، اور شاید صاحب ابقات علامہ حامد حسین صاحب بھی وہیں کے رہنے والے ہیں۔ عزیزو، وہاں سے ایک قافلہ کربلا جا رہا تھا۔ ایک ضعیفہ تھی، وہ قافلے والوں کے پاس آئی، کہا میں بھی کربلا چلنا چاہتی ہوں۔ قافلے والوں نے کہا تو بہت ضعیفہ ہو چکی ہے، بہت مشکل ہوگا تجھے کربلا تک لے جانا، تو کربلا تک پہنچ نہیں سکتی ہے، لہٰذا ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم تجھے کربلا نہیں لے چلیں گے۔ بڑا اصرار کیا اس ضعیفہ نے کہ نہیں، مجھے کربلا جانا ہے، یہی تمنا ایک دل میں مچل رہی ہے، باقی اب مجھے زندگی میں کچھ نہیں چاہیے۔ بہت منت کی، بڑی سماجت کی، مگر قافلے والوں نے منع کر دیا کہ نہیں، چونکہ زحمتوں کا سفر ہوا کرتا تھا، اس وقت بڑا مشکل تھا کربلا جانا، اب تو مولا کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ ہم بڑے آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ قافلے والوں نے منع کر دیا، کہا ہم تجھے کربلا نہیں لے چلیں گے۔ قافلہ چلا گیا اور وہ ضعیفہ اپنے گاؤں کے قبرستان میں آئی، کربلا میں آئی، جہاں تعزیے دفن ہوتے ہیں، جسے ہم اور آپ گنج شہیدہ کہتے ہیں، وہیں بیٹھ گئی اور کہتی ہے آقا، میں کربلا تو نہیں آ سکی، لیکن میرے لیے یہی کربلا ہے، اب اس در کو میں چھوڑ کے نہیں جانے والی۔ دل کی یہی حسرت تھی، آخری حسرت، کہ کربلا پہنچ جاؤں۔ قافلہ چلا گیا، اب زندگی اتنی رہی کہ کوئی دوسرا قافلہ اگلے سال جائے گا اور مجھے لے جائے گا، لہٰذا میرے لیے یہی کربلا ہے۔ گریہ کیا، زاری کی، آہو بکا کرتے کرتے تھک گئی، خاموش ہو گئی۔ پیچھے سے سناٹے میں کسی نے آواز دی، اے ضعیفہ، تو کربلا جانا چاہتی ہے؟ ضعیفہ مڑی، کون ہے جو اس وقت آیا ہے؟ قافلہ تو جا چکا ہے۔ کہا تو کربلا جانا چاہتی ہے؟ کہا ہاں، بڑی تمنا ہے، میں کربلا جانا چاہتی ہوں۔ کہا پھر آ، میرے گھوڑے پر سوار ہو جا، میں تجھے کربلا پہنچاتا ہوں۔ ضعیفہ قریب آئی، گھوڑا بیٹھ گیا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، گھوڑا کھڑا ہو گیا۔ اس آنے والے نے کہا اے ضعیفہ، اب اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ ضعیفہ نے آنکھ بند کی، یقیناً روئیں گے، حق گریہ ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ مجھے بہت وقت نہیں لینا ہے، چیخ کر آپ روئیں گے، آنکھیں بند کر لے۔ اس ضعیفہ نے آنکھیں بند کی، اس شخص نے کہا اب اپنی آنکھوں کو کھول دے۔ اب جو آنکھ کھولی، اس شخص نے آواز دی وہ جا،
تیرے آقا حسین کا روضہ ہے، جتنا جی چاہے زیارت کر۔ وہ چلی گئی، کربلا پہنچ گئی، زیارت کی، گروہی گڑ گڑائی اور مولا کے روضے میں ماتم کیا۔ اور ادھر مہینوں بعد جب کنتور کا قافلہ کربلا پہنچا ہے اور حرم امام میں داخل ہوا چاہتا ہے تو کنتور والوں نے دیکھا کہ ہمارے گاؤں کی ضعیفہ روضہ امام سے باہر آ رہی ہے۔ سب کے سب تڑپ گئے، ہمارے بعد کوئی قافلہ نہیں آیا اور یہ کربلا پہنچ گئی۔ سب نے اسے گھیر لیا، اس کے قریب آئے، اے ضعیفہ تو کیسے کربلا پہنچ گئی؟ کس قافلے سے آئی ہے؟ ہم سے پہلے پہنچ گئی، ہم سے پہلے اور ہمارے بعد ابھی ہندوستان سے کوئی قافلہ نہیں آیا ہے، تو یہاں آئی کیسے؟ بہرکیف ضعیفہ نے سب کو بتایا کہ جب تم لوگ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، ایک شخص آیا، اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا، کہا اس نے اتنا احسان کیا کہ تمہیں کربلا پہنچا دیا اور تم نے اس کا نام تک نہیں پوچھا۔ ضعیفہ کہتی ہے میں نے بار بار نام پوچھا مگر اس نے نام نہیں بتایا۔ ہاں جب جانے لگا تو میں نے کہا اے میرے محسن، اے احسان کرنے والے، ٹھیک ہے نام نہ بتا، کم سے کم اپنے ہاتھ آگے بڑھا دے تاکہ تیرے ہاتھوں کا بوسہ لے لو۔ اس شخص نے آواز دی میرے ہاتھ نہیں ہے، میں حسین کا غلام عباس ہوں۔ عزیزو اسی عباس کا علم مبارک آپ کے سامنے آیا ہے، جب تک ہاتھ تھے حسین کے علم کو جھکنے نہیں دیا، سینے سے لگائے رکھا، لیکن ادھر علم گرا، ادھر حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، آواز دی الان ان کا سراداری، اے بھیا تمہارے مرنے نے میری کمر توڑ دی۔ کمر پکڑے ہوئے حسین مقتل میں، اللہ اکبر، آپ نے علم مبارک کی زیارت کی۔ عزیزو وہ لمحہ آنے والا ہے کہ جب یہ قافلہ داخل مدینہ ہونے والا ہے، آپ نے بھی ابھی قافلہ یہاں ٹھہرا دیا ہے نا۔ قافلہ اسی طرح سے جب مدینے پہنچنے والا تھا تو مدینے کے باہر روک دیا گیا، اور اس کے بعد شہزادی زینب نے مولا سید سجاد کو بلایا، بیٹا سجاد میرے پاس آؤ۔ سجاد نے کہا ہاں پھوپھی اماں بتائیے۔ کہا بشیر کو خبر کروا دو کہ بشیر مدینے میں داخل ہو جائے اور مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر دے حسین مار ڈالے گئے، حسین ذبح کر ڈالے گئے۔ عزیرو بشیر جزلم کا بیٹا تھا اور جزلم مولا علی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اسی لیے شہزادی نے بشیر کا انتخاب کیا کہ بشیر جائے گا اور درد بھرا مصائب بیان کرے گا، اور بشیر مدینے میں داخل ہوا۔ عزیزو بہت جلدی آپ کے سامنے وہ شبی بھی آئے گی جس پر حسین سوار تھے۔ بشیر مدینے میں داخل ہوا اور مرثیہ پڑھتا ہوا چلا، مدینے والوں تم گھروں میں بیٹھے ہو، تمہارا آقا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا، حسین مار ڈالے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، یہ خبر ام البنین کے کانوں میں گئی، انہوں نے کہا یہ مرکزی چوراہے پر کون ہے جو کہہ رہا ہے حسین مار دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے؟ ام البنین نے برقع اوڑھا اور بشیر کے پاس آ گئی۔ بشیر تو کیا کہہ رہا ہے؟ کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ کہا نبی کا نواسا حسین، سیدہ کے جگر کا ٹکڑا حسین، فاطمہ کا لال حسین، علی کا لخت جگر حسین۔ ام البنین تڑپ گئی، میرا حسین مارا میرا حسین مارا گیا، بشیر تو کیا کہہ رہا ہے؟ بشیر نے تڑپ کے پوچھا بی بی آپ کا حسین؟ کہا میرا حسین۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں۔
جزاکم خیر الجزا. تڑپ کے روئیں گے, بہت وقت نہیں لوں گا. اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ بشیر ٹھہرا. ام البنین نے کہا بشیر تو رک کیوں گیا؟ بتا میرا حسین کیسے مارا گیا؟ جس کا بھائی عباس ہو وہ تہہ تیغ کر دیا جائے گا. کہا یہی تو میں بھی سوچ رہا تھا بی بی, لیکن افسوس حسین سے پہلے عباس کے شان قلم ہو گئے. کہا میرا عباس بھی مار دیا گیا؟ کہا عباس بھی مار دیا گیا. کہا کتنوں نے مارا؟ کہا 9 لاکھ کا لشکر تھا. اے بشیر میرا عباس 9 لاکھ کے لشکر پر بھاری تھا, یہ بتا کیسے مارا؟ کہا چھپ کے وار کیا. کہا کہاں کہاں زخم لگے؟ کہا گرز مارا, پیشانی پر تیر لگا, آنکھ میں تیر لگا. کہا نہیں میں مان نہیں سکتی کہ میرے عباس کے سر پر گرز لگا, اس لیے کہ میرا عباس ایسے گرز آرام سے روک سکتا تھا. کہا اے بی بی اگر ہاتھ ہوتے تب تو عباس روکتا. عباس کو گرز اس وقت مارا گیا جب عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تھے. ہاں عزیزو, حسین مارے گئے, حسین ذبح کر دیے گئے. اتنا مظلومی سے ذبح کیا گیا کہ 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھ رہی تھی بھائی ذبح ہو رہا تھا. بہن ٹیلے سے آواز دے رہی تھی, اے پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا حسین ذبح ہو رہا ہے. عزیزو جو شبیہ آ رہی ہے ان حیوانوں سے کتنی بہتر تھی. وہ درندے حسین کو ذبح کر رہے تھے اور یہ بے زبان جانور حسین کا طواف کر رہا تھا. حسین آواز دے رہے تھے, اے ذوالجلال درِ خیمہ پر چلا جا کے سکینہ کو خبر کر دے تیرا بابا مار دیا گیا. ذوالجلال نے خون حسین میں پیشانی کو رنگین کیا. در خیمہ پر آیا, اپنی زبان بے زبانی سے آواز دی, سکینہ تیرا بابا مار دیا گیا. سکینہ نے گھوڑے کی گردن میں پائیں ڈال دی, گھوڑے نے گھٹنوں کو ٹیک دیا. سکینہ نے کہا اے میرے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا دے کہ میرے بابا جب ذبح کیے گئے تو کسی نے میرے بابا کو پانی دیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. مدینے کے باہر قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. مولا سجاد نے بشیر کو حکم کیا مدینے میں خبر کر دو. یہ خبر پہنچی اور ام البنین نے جب بشیر سے سارا واقعہ سن لیا تو وہاں گئیں جہاں صغرا اپنے بھیا علی اکبر کا انتظار کر رہے تھے. شانہ ہلایا, بیٹی صغرا اٹھ چل مدینے کے باہر چلتے ہیں. کہا اماں کیا ہوا؟ کہا بس قیامت آ گئی, کچھ پوچھ مت, چل. سنا ہے کہ مدینے کے باہر آل رسول کا قافلہ آ چکا ہے. صغرا ایک بار چہرہ چمکنے لگا, پوچھتی ہے نانی یہ تو بتا دو کون کون آیا ہے؟ کہا یہ نہ بتا پاؤں گی, چل وہاں دیکھ کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے. صغرا نے برقع لیا, کنیزوں سے کہا کہ میرے ارد گرد رہنا, اس لیے کہ کہیں میرا چچا عباس دیکھ نہ لے. میرا چچا آیا ہے کہیں دیکھ نہ لے. صغرا کنیزوں کے جھرمٹ میں مدینے کے باہر جا رہی ہے. ادھر راہ مدینہ جہاں سے مدینے میں داخل ہوتے ہیں وہیں مولا سجاد بیٹھ گئے اور بشیر کی واپسی کا انتظار کرنے لگے. پہلو میں کمسن امام محمد باقر بیٹھے ہوئے. جب مولا نے دیکھا ایک بی بی ہے جو کنیزوں کے جھرمٹ
جھرمٹ میں آ رہی ہے۔ تو امام نے اپنے بیٹے محمد باقر سے کہا بیٹا باقر یہ کون بیوی آ رہی ہے؟ کنیزیں اسے گھیرے ہوئے ہیں اور باقاعدہ پردے کا اہتمام ہے۔ ایک مرتبہ محمد باقر قریب گئے اور آ کے دوڑ کے کہتے ہیں بابا یہ کوئی اور نہیں، یہ آپ کی بہن سغرا آ رہی ہے، یہ میری پھوپھی آ رہی ہے۔ امام نے اللہ کا شکر ادا کیا، سغرا تو خوش قسمت ہے، تیرا پردہ سلامت ہے، مگر میری پھوپھیوں کا پردہ سلامت نہیں رہا۔ بس تمام کر دیا، 2-3 منٹ کی زحمت، آپ حق گریہ ادا کر رہے ہیں۔ سغرا قریب آئی، دیکھا ایک بوڑھا شخص راستے میں بیٹھا ہوا ہے، کنیزوں سے کہتی ہے جاؤ اس بزرگ سے کہہ دو کہ کنارے بیٹھ جائے، عباس کی بھتیجی گزرنے والی ہے۔ کنیزیں آئیں، کہا اے بزرگ تو راستے سے کنارے ہو جا، تجھے نہیں معلوم حسین کی بیٹی عباس کی بھتیجی آ رہی ہے۔ مولا تڑپ گئے عزیزو، اور ایک بار باقر سے کہا باقر اب تو میں اس حالت میں تھا کہ یہاں سے اٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن میرے چچا عباس کا نام ہے، بیٹا مجھے سہارا دے اور مجھے کھڑا کر دے۔ اتنے میں مولا سجاد کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی مولا سجاد کی آواز سغرا کے کانوں میں پہنچی، سغرا نے کنیزوں کو روکا، ٹھہرو یہ تو میرے بھیا سجاد کی آواز لگ رہی ہے، یہ آواز تو میرے بھیا سجاد کی لگ رہی ہے، یہ بزرگ کون ہے؟ اتنا سغرا کا بھی کہنا تھا کہ محمد باقر دوڑ کے گئے، سغرا کی چادر کو پکڑا، سغرا نے کہا اے بھیا میں ابھی گھر پہ نہیں ہوں، جب گھر جاؤں گی جو مانگنا ہوگا وہ آ کے مانگ لینا، حسین کی بیٹی ہوں عطا کر دوں گی۔ باقر نے کہا یہ سغرا پھوپھی، ارے آپ نے پہچانا نہیں، میں مانگنے نہیں آیا ہوں، میں آپ کا بھتیجا محمد باقر ہوں، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ راستے میں کوئی اور بزرگ نہیں، آپ کا بھائی سید سجاد بیٹھا ہوں۔ جزاک اللہ، حق گریہ ادا کر دیا، میں نے تمام کر دیا۔ سغرا اپنے بھیا کے قریب آئے، 2 جملے بھائی کے قریب آئی، گلے لگ گئی، تڑپ کے روئی اور کہتی ہے بھیا میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ بابا کہاں ہے، میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ بھیا علی اکبر کہاں ہے، میں یہ نہیں پوچھوں گی اصغر کہاں ہے، اے بھیا اتنا بتا دے کہ تو اتنا بوڑھا کیوں ہو گیا، تیری داڑھی سفید کیوں ہو گئی، تیرے بال سفید کیوں ہو گئے۔ مولا سجاد نے مرثیہ پڑھا، اے سغرا کربلا سے شام تک تازیانے مارے گئے، دیار بدیار پھرایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں، لیجئے قافلہ داخل مدینہ ہوا، آگے آگے زینب ہے، ان کے آگے بشیر ہے، مدینے والوں یہ وہی بیوی ہے جب مدینے سے گئی تھی تو آگے آگے عباس تھے، علی اکبر تھے جو آواز دے رہے تھے مدینے والوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو، زینب گزرنے والی ہے، آج وطن آئی ہے زینب، قبر رسول پر پہنچی، خون میں ڈوبا ہوا بھائی کا کرتا نکالا، قبر رسول پہ رکھا، قبر رسول لرزنے لگی، زینب نے آواز دی نانا، ایک کرتا برداشت نہیں کر سکے، زینب نے 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔
سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس عزیزو بہت جلدی یقیناً حق کے گریہ ادا ہو چکا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ ہم بہت دیر تک نہیں رو سکتے۔ یہ تو مولا سجاد کا کمال تھا کہ 25 سال مسلسل آنکھوں سے اشک روا تھے۔ تبھی تو منہال نے کہا تھا مولا کب تک روئیے گا، کہا انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک یوسف بچھڑ گیا، اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی، میرے 18 یوسف کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ اے منہال میں کیسے نہ روں۔ ہاں عزیزو، اب جو سواری آئے گی، 2 بیویوں کی سواری آئے گی۔ ایک وہ بیوی ہوگی جس کا جوان لال کربلا میں تہہ تیغ کر دیا گیا۔ ایسا جوان لال جب گھوڑے سے زمین پر گرا تو حسین کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ مقتل میں لاشوں کے درمیان حسین ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آواز دیتے ہیں اینا اینا علی اکبر۔ اور اس کے ساتھ وہ بیوی ہوگی جس نے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے مرثیہ پڑھا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم مدینے سے گئے تھے ہماری گودیاں آباد تھیں، جناب ام کلثوم کی سواری آ رہی ہے، علی اکبر کی ماں لیلا کی سواری آ رہی ہے، پرسہ پیش کیجئے، لیلا کو اکبر کا پرسہ، ام کلثوم کو عباس کا پرسہ، اس لیے کہ ام کلثوم کو بڑا ناز تھا۔ اے بابا، ارے جس کا بادشاہ بھائی ہو اس کے بازوؤں میں بھلا کون رسی باندھے گا، لیکن جب ہاتھوں میں رسیاں بندھ گئی، چادر چھن گئی، کلثوم نے فرات کا رخ کیا، بھیا بڑی شان سے لائے تھے، اے بھیا ہاتھ پھنسے گردن بندھ گئے، چادر چھن گئی بھیا، بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، ان آوازوں پہ پروردگار رحمت نازل کرے۔ عزیزو، اب اس بی بی کی سواری آپ کے روبرو ہوگی جس بی بی کا نام فضہ ہے۔ یہ وہ بی بی ہے، کہنے کا تو گھر کی کنیز ہے، لیکن حسنین اسے اماں کہتے تھے، مادر گرامی کہتے تھے۔ یہ بی بی شانہ بشانہ رہی اہل حرم کے، دربار میں مصیبت آئی تو یہ بی بی کھڑی ہو گئی، فضہ کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے جو میری بیوی کی طرف دیکھے گی۔ مرتے مر گئی یہ بی بی۔ شہزادی مدینے آئی، ساتھ میں مدینے آ گئی، شہزادی جب شام گئی ساتھ میں شام چلی گئی، اور جب شہزادی زینب دنیا سے رخصت ہو گئی تو اس بی بی نے شام کو نہیں چھوڑا، خدا کرے پھر آپ شام جائے، ایک بار بی بی فضہ کے روزے پہ حاضری ضرور دینا، اس لیے کہ آج شہزادی کے روزے کا پتہ اگر کسی نے بتایا ہے تو یہ وہی بی بی ہے جو شہزادی کی قبر پر پانی لیے بیٹھی رہتی تھی اور راستہ چلنے والوں سے کہتی تھی آؤ نام حسین پر پانی پیو، اور جب پانی پلا لیتی تھی تو کہتی تھی یہ میری شہزادی زینب کی قبر ہے، لیجئے فضہ کی ہماری آ گئی، وہ فضہ جو کربلا میں ہر مقام پر شہزادیوں کے ساتھ کھڑی تھی، ایک ایک خبر ٹیلے سے لے کے خیمے تک پہنچاتی تھی۔ شہزادی اب قاسم مارے گئے، اب اونو محمد مارے گئے، اب اصغر مارا گیا، اب اکبر مارے گئے، یہی بی بی حسین کے چہرے پر نگاہ رکھتی تھی اور خبر غم خیمے تک پہنچاتی تھی۔ جزاکم ربکم، بس میں نے تمام کر دیا۔ اب جو آخری 2 زیارتیں اور آپ کے روبرو ہیں، ہاں، ایک ماں
اور ایک گہوارہ. اللہ اکبر. پہلے جناب ام رباب. عزیزو یہ وہ بیوی ہے کہ جس کے شام میں سکینہ کھو گئی، کربلا میں اصغر کھو گیا. ہاں جب قافلہ آیا ہے شام سے لٹ کے کربلا میں، تو یہ بی بی قبر حسین پر بیٹھ گئی. ساری بیویوں سے جب مولا سجاد نے کہا قافلہ تیار ہو چکا ہے، اب مدینے چلنا ہے، تو یہ بی بی قبر حسین کو پکڑے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. سب اٹھ گئے مگر رباب نہیں اٹھی. شہزادی قریب گئی. بھابی رباب، بیٹا سجاد آواز دے رہا ہے قافلہ تیار ہو چکا ہے، کیا مدینے نہیں جائیں گی؟ تڑپ کے ام رباب نے کہا نہیں، میں مدینے نہیں جاؤں گی. کہا بھابی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ صحرا میں یہاں اکیلے رہیں گی. کہا ہاں میں اکیلے رہوں گی. کہا نہیں نہیں، آپ کو مدینے چلنا ہوگا. کہتی ہے میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ کہا کیوں؟ کہا آپ مدینے جائیے، یقیناً آپ کے انو محمد مارے گئے، لیکن وہاں عبداللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ جائیے مدینے، میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ میری گود اجڑ گئی. سکینہ زندان شام میں، اصغر کربلا میں، میرا سرتاج کربلا میں، اب مدینے جا کے کیا کروں گی؟ اللہ اکبر. ہاں عزیزو، اسی بیوی کی سواری آ رہی ہے، ام رباب کی. سلام کریے. یہ بیوی بڑی صابرہ بیوی تھی. اس کی نظروں کے سامنے اس کے 6 مہینے کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا. حسین جب بچے کو لے کے در خیمہ پر آئے، ماں تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا، تمہارے بچے سلامت رہے. مگر یہ بی بی جب در خیمہ پر گئی، حسین نے ابا کا دامن الٹا، بی بی پیچھے ہٹی، آواز دی یا بنیا امثل کا ینال، اے میرے لال مجھے نہیں پتا تھا کہ تو جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ماتم کیا آپ نے اس بی بی صابرہ بی بی کا، جس نے سکینہ کے گوہر لٹتے ہوئے دیکھے، سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا، سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پر دیکھا. اللہ اکبر. بس عزیزو تمام کر دیا. اب آخری شبی آنے والی ہے. یقیناً اگر تھوڑے سے بھی آنسو رہ گئے تو رومال سیدہ کے حوالے کر دیجئے، اس لیے کہ یقیناً ہم تھک گئے. مگر ایک بی بی ہے جو صبح سے آئی ہوئی ہے، اپنا شکستہ پہلو پکڑے ہوئے، وہ ابھی بھی نہیں تھکی ہے، وہ آخر تک آنکھوں کو دیکھ رہی ہے. اے کاش تھوڑا آنسو اور مل جاتا، چند قطرے اور مل جاتے. نجف کے عالم نے کہا بی بی ان آنسوؤں کا کیا کرتی ہیں؟ بی بی نے کہا یہ آنسو لے جا کے زخم حسین پر لگاتی ہو، میرے لال کے زخم اچھے ہوتے ہیں. بس اب اپنے آنسوؤں کو رومال سیدہ کے حوالے کرنے کا وقت ہے. بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. ہاں یہ صابرہ بی بی کسی طرح مدینے تو پہنچ گئی، لیکن اس عہد کے ساتھ اے میرے والی، اے میرے وارث، مدینے تو جا رہی ہوں لیکن یہ عہد کر کے جا رہی ہوں کہ اب رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. اللہ اکبر. اب رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. اس عہد کے ساتھ بی بی مدینے چلی گئیں اور جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. کسی سے دیکھا نہیں جاتا تھا. شہزادی زینب نے ایک دن سجاد سے کہا میرے لال سجاد، مدتوں گزر گئے، حسین شہید ہو گئے، مگر بھابی رباب آج تک سائے میں نہیں بیٹھتی. اب ان سے بھی کہو کہ سائے میں چلیں، سائے میں چلیں. کب تک اسی طرح رہیں گی؟ مولا سجاد نے کہا ٹھیک ہے پپی اماں. گئے رباب کے قریب. کہا اماں، اماں آپ کا لال آپ سے کچھ مانگنے آیا ہے.
کہا میرے لال غربت میں کوئی ایسا سوال نہ کر دینا کہ ماں دے نہ سکے. کہا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کر سکتی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. میرے لال بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ماں بہت دن ہو گئے، اب آپ سائے میں چلیے. ایک بار تڑپ گئی، بیٹا یہ کیسے ممکن ہے، تیرے بابا سے عہد کر کے آئی ہو کہ کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. لیکن مولا سجاد بضد ہوئے، نہیں اماں اب آپ کو سائے میں چلنا ہوگا، اس لیے کہ ہم لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا ہے. آپ کی یہ غربت، آپ کی یہ پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہے. اے مادر گرامی آپ سائے میں چلیے. شہزادی نے جب بہت اصرار کیا سید سجاد نے تو کہا بیٹا یہ بتاؤ بیٹے کی حیثیت سے کہہ رہے ہو یا امام کی حیثیت سے کہہ رہے ہو؟ اگر بیٹے کی حیثیت سے کہہ رہے ہو تو رباب نہیں جانے والی، اگر امام کی حیثیت سے کہہ رہے ہو تو پھر تو رباب کو چلنا پڑے گا. کہا مادر گرامی اگر نہیں چلتی تو سمجھیے ایک امام آپ کو حکم دے رہا ہے، اتنا سننا تھا. کہا بیٹا مجھے سہارا دو. سید سجاد نے سہارا دیجئے وہ گہوارہ آنے والا ہے. سید سجاد نے سہارا دیا، رباب کھڑی ہوئی اور جیسے ہی حجرے کے دروازے پر آئی آسمان کا رخ کیا. پروردگار رباب کی عزت رکھ لے، ایک امام سے عہد کر کے آئی ہوں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. ایک امام حکم دے رہا ہے اماں سائے میں چلو. قدم اٹھایا، ایک قدم حجرے کے اندر، دوسرا قدم حجرے کے باہر. رباب کا بدن ڈھیلا ہوا، رباب گری. سید سجاد نے سہارا دیا. اماں یہ کیا ہو گیا؟ اماں کی سانسیں گلشن جنت کو پرواز کر گئی. پہلو سے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں گری. سید سجاد نے اٹھایا، جب پوٹلی کو کھولا شہزادی زینب سے کہا اے پھوپھی اماں، آج تک اماں گہوارے کی لکڑیاں اپنے پہلو میں دبائے ہوئے اصغر کا ماتم کر رہی تھی. عزیزو اسی گہوارے کی شبیہ آ رہی ہے جو گہوارہ کربلا میں آگ کے حوالے کر دیا گیا. رباب اس گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، شام کے زندان، زندان سے کربلا اور مدینے جب دنیا سے گزر گئی گہوارے کی لکڑیاں زمین پر گری. مولا سجاد نے ماتم کیا. والی اصغرا، والی اصغرا، انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.